بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم بن آدم کے پاس کچھ لوگ آئے تو ان سے سوال کیا، اے ہمارے امام، کیا بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتے؟ انہوں نے جواب دیا، تم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہو لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتے ہو لیکن اس کی سنتوں کو تم نے ترک کر دیا ہے۔ تم شیطان کو دشمن قرار دیتے ہو لیکن اس کی پیروی کرتے ہو۔ تمہیں جنت کا علم ہے لیکن اس کے حصول کی کوشش نہیں کرتے۔ تم جہنم کی ہولناکیوں کا ادراک ہے لیکن اپنے آپ کو اس کی طرف دھکیلتے جا رہے ہو۔ تم لوگ مانتے ہو کہ موت کا آنا یقینی ہے لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے، پھر تمہاری دعا کیسے قبول ہو؟ ذرا توجہ فرمائیں، یہ صورتحال قدیم عہد کی ہے جب لوگ بنسبت ہمارے ایمان و امانت میں کئی گنا زیادہ تھے۔ ان کی صداقت کی مثالیں دی جاتی تھیں لیکن باوجود اس کے ان کو دعا کی عدم قبولیت کی شکایت تھی، لہٰذا وہ اپنی شکایت لیے اس وقت کے ایک بزرگ کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، کیا کریں؟ بزرگ فرماتے ہیں، اے لوگو، دعا کی قبولیت کے تو کچھ شرائط ہیں، اگر وہ پورے ہوں گے تو دعا بھی قبول ہوگی۔ بصورت دیگر دعا کی قبولیت کی بھی کوئی سبیل نہیں۔ احکام خداوندی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل، شیطان کو دشمن جانتے ہوئے اس سے دوری، اللہ میاں کا شکر، موت سے عبرت حاصل کرنا، جنت کے حصول کی کوشش اور جہنم سے بچاؤ کا سامان کرنا۔ اب خود ہی اپنے نفس کو حکم مکمل کر لو، وہ تمہیں خود بتائے گا کہ یہ خصوصیتیں تمہارے اندر ہیں یا نہیں۔ اگر جواب نفی میں ہو تو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑاؤ، توجہ کرو، پھر تم خود بخود اس کا نتیجہ دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں اپنے سامنے پاؤ گے، کیونکہ میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ لہٰذا اس دور کے لوگوں کو خصوصاً اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے در پر دستک دیں، منکرات سے اجتناب کریں، اخلاص، صداقت و دیانت کی دامن کو مضبوطی سے پکڑ رکھیں تاکہ دعا بھی قبول ہو اور ایمان بھی مضبوط ہو۔ لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب ہم ایمان کے دامن کو ترک کر بیٹھتے ہیں اور اللہ میاں سے صرف نظر کر کے پیروں اور مزاروں کی اتباع میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ میاں کے بجائے ان سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دعا نہیں تو ان کو وسیلہ ضرور بناتے ہیں۔ چنانچہ اللہ میاں فرماتے ہیں، جب آپ سے میرے متعلق میرے بندے پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ ان سے قریب ہوں۔ دعا مانگنے والا جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، پھر مجھ ہی کو مانیں اور مجھ ہی پر ایمان لائیں۔ بہرکیف ہمیں اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگنی چاہیے کیونکہ وہ نہایت قریب ہے، اور اسی پر ایمان رکھنا چاہیے کیونکہ اسی میں ہماری ہدایت و فلاح مرموز ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہونا ہوگا، کیونکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ بس معلوم ہوا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری شرط ہے، لہٰذا ہمیں رجوع اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ میاں ہم سے راضی ہوں اور ہماری دعائیں بھی اس کی بارگاہ میں مقبول ٹھہریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔